وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی حصول اقتدار کے لیے، وہ حسین جو 25 حج پہلے پیدل کر چکے ہیں، ہر سال آتے تھے مدینے سے پیدل حج کرنے کے لیے، آج مکہ المکرمہ میں موجود ہیں، 2 دن بعد حج ہونے والا ہے۔ ایک روایت ہے 7 ذی الحج کو اور ایک روایت ہے 8 ذی الحج کو آپ نے مکہ چھوڑا۔ لوگ مینا کی طرف جا رہے ہیں، لوگ پوری دنیا سے حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لبیک کی صدائیں لبوں پہ ہیں، لیکن امام حسین حج نہیں کر رہے، آپ کربلا کے مقتل کو سجانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہر تماشا می روی۔ لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن چراغ حرم کربل کے مقتل کو سجانے کے لیے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے روکا، عبداللہ بن زبیر نے روکا، حضور رک جائیں، حج فرما لیں۔ آپ فرماتے ہیں اسی حج کی آبرو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے مہربانوں میرے غم گسارو، مجھ کو نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ اگر میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ تو آپ نے حج نہیں کیا اور آپ نے کوفہ کی طرف سفر کیا۔ اگر آپ کا ارادہ جنگ کرنے کا ہوتا تو آپ خطبہ حج خود ارشاد فرماتے اور لوگوں کو یزید کے خلاف ابھارتے، لیکن آپ نے حج نہیں کیا۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں حالات اور طرح کے تھے، امام مسلم بھی شہید کر دیے گئے تھے اور پھر زور دیا گیا کہ آپ بیعت کرو۔ تو آپ نے کہا اگر بیعت کرنا ہوتی تو پھر شہر مدینہ کیوں چھوڑتا؟ بیعت تو میں کر نہیں سکتا۔ تو پھر جو ظلم کی آندھی چلی، ادھر 72 افراد ہیں اور ادھر 22,000 کا لشکر، بظاہر 72 افراد 22,000 کے لشکر کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ بظاہر ابن زیاد کوفے اور بصرے کا گورنر رہا، یزید تخت نشین رہا، امام حسین ان کے ساتھی شہید ہوئے، لیکن تاریخ کا فیصلہ تو یہ ہے نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی رہی وہ جفا، رہا تو نام حسین اسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ مرتا وہ ہے جس کا نام مٹ جائے، مرتا وہ ہے جس کا پیغام مٹ جائے، مرتا وہ ہے جس کا نسب العین مٹ جائے۔ حسین کا نام بھی باقی ہے، حسین کا پیغام بھی باقی۔